یہاں پہ قصہ آدم، فرشتوں کا تعارف اور ابلیس، ان تینوں کے ساتھ ہمارے لیے سیکھنے کا بہت اہم سبق ہے۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن میں شہوات نہیں ہوتی، اور شیطان وہ ہے جس میں شہوات ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے شہوات بھی رکھی ہیں اور نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں میں اللہ نے شہوات رکھی ہیں اور نیکی کا جذبہ نہیں، اور فرشتوں میں شہوات نہیں ہے، صرف نیکی اور فرما برداری اور اطاعت ہے۔ لیکن انسانوں میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اب انسان اگر اپنی شہوات پر اپنے نیکیوں کے جذبے کو غالب کر لے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر اس پہ شہوات کا غلبہ ہو جائے اور نیکی کا جذبات جو ہیں وہ کم پڑ جائیں یا دب جائیں یا ختم ہو جائیں تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جایا کرتا ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ ایک طرف ابلیس نے خطا کی، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ خفا ہوئے، اس نے سرکشی کی راہ اپنائی اور اپنی غلطی پہ اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہٹوں گا، نہیں رکوں گا، نہیں اس کو سجدہ کروں گا، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اور دوسرا، اللہ کی راہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، یعنی کہ مردود قرار پایا۔ اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، خطا ان سے بھی ہوئی ہے، اللہ خفا ان پہ بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار، خفگی کا اظہار ان سے بھی فرمایا ہے، یہاں تک کہ زمین پہ اتار دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی طرح اکڑ نہیں دکھائی، بلکہ اپنی ندامت کا اظہار کیا اور اللہ سے معافی مانگتے رہے اپنی اس خطا پہ۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا، بس وہ بھول گئے، ان سے بھول ہوئی تھی، جان بوجھ کے غلطی نہیں کی تھی، اتنا عرصہ گزر گیا تھا تو انہیں یاد ہی نہیں رہ گیا تھا کہ اللہ نے انہیں اس پھل کھانے سے یا اس درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا۔ تو وہ بھول ہوئی ان سے، شیطان کے بہکاوے میں آگے وہ بھول گئے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس بھول پہ ہی اس قدر نادم ہے کہ رو رو کے آنسوؤں کی ندیاں بہا دی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، ابلیس کی طرح اس پہ اڑ نہیں جانا چاہیے، اس غلطی پہ اپنے آپ کو صحیح کر کے اپنی صفائیاں نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنی ندامت کا اظہار کیا جائے، رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اس غلطی سے رکا جائے، اپنے گناہ کی معافی مانگی جائے، نادم ہوا جائے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے رحیم، اتنے مہربان، اتنے بخشنے والے، معاف فرمانے والے ہیں کہ اگر انسان غلطی نہ کرتے تو اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جو صرف گناہ کرتی اور اللہ ان کو معاف کرتا۔ اور دوسری حدیث یہ ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے تمام بنی آدم خطا کار ہے، ہر بندے سے خطا ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے اس سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمام بنی آدم یعنی آدم کی اولاد خطا کار ہے، خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگے، پھر خطا ہو جائے پھر معافی مانگے، پھر خطا ہو جائے پھر معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو یقین ہے میں اب بھی اسے معاف کرنے والا ہوں، میں اب بھی اسے معاف کر دوں گا، اس کو یقین ہے، اور جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دی۔ یہ ندامت کا احساس جو ہے یہ ہمیں اللہ سے معافی دلوا دیتا ہے، لیکن اپنی غلطی پہ صفائیاں دینا، خود کو صحیح ثابت کرنا، غلطی کو تسلیم نہ کرنا، یہ ابلیس کا شیوہ ہے، یہ آدم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو غلطی سمجھنے کی توفیق دے، نادم ہونے کی توفیق دے، اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق دے۔ اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم یہیں پہ ذکر کر لیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا کاروں میں بہترین کا پتہ چل گیا نا، وہ ہے جو
خطا کرے اور معافی مانگ لے بہترین وہ ہے۔ اب خطا کاروں میں بدترین کا نبی پاک نے تعارف کروایا ہے۔ برا خطا کار وہ ہے جس نے غلطی کی، گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا اور اس نے خود اپنے اس گناہ کو لوگوں میں بیان کیا۔ اللہ کو گناہ گاروں میں یہ گناہ گار سب سے برا لگتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم سے خطائیں ہو جائیں تو لوگوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ہم سے گناہ غلطیاں ہو جائیں تو لوگوں میں بیٹھ کے ان کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ گناہوں پہ شیر ہو جاتے ہیں، گناہوں کو آپ اپنی خوبی سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے کسی سے آپ نے لڑائی جھگڑا کیا، آپ نے بدتمیزی کی، اس سے مار کٹائی کی، کسی کا حق کھایا اور پھر لوگوں میں بھی بیان کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اپنے گناہ پہ شیر ہو جاتے ہیں، گناہوں پہ کبھی ندامت آپ کو نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کوئی فلمیں، ڈراماز ایسے دیکھے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، اور پھر کوئی گانے سنتی ہیں، کوئی فحش ایسے سینز دیکھتے ہیں اور جا کے لوگوں میں بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا اور یوں دیکھا فلاں ایکٹرز کو اس طرح سے۔ تو یہ آپ اپنے گناہوں پہ ایک تو لوگوں کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، دوسرا اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کی بجائے اپنی خوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا اللہ کو بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں، بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، معافی مانگنے والا بنائے، اپنے گناہوں کو اگر خطائیں ہو جائیں تو ان کو چھپانے والا، اس پہ ندامت کا اظہار کرنے والا بنائے، بجائے اس کے کہ ہم گناہوں کو اپنی خوبی بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے سے جو سبق ملتے ہیں ان کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔